ہر لڑکی یہی سوچتی ہے کہ جس شخص سے وہ محبت کرتی ہے وہ پوری زندگی اس کا ساتھ دے گا، لیکن فیروز والا کی رہنے والی تحریم کو کیا معلوم تھا کہ جس شخص کے لیے اس نے اپنے خواب سجائے ہیں ایک دن اسی کے گھر سے اس کی لاش نکلے گی۔ یہ کہانی ہے فیروز والا کی رہائشی تحریم کی، جس نے تقریباً 2.5 سال پہلے اپنی مرضی سے حمزہ پٹھان نامی ایک پولیس اہلکار سے شادی کی۔ حمزہ پنجاب پولیس میں بطور ASI تعینات تھا۔ تحریم جانتی تھی کہ حمزہ پہلے سے شادی شدہ ہے، لیکن محبت میں انسان بہت سی حقیقتوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ شادی کے بعد حمزہ نے تحریم کو الگ گھر دینے کی بجائے اپنی پہلی بیوی بچوں کے ساتھ اسی گھر میں رکھ لیا۔ تحریم نے سوچا وقت گزرنے کے ساتھ حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن ہوا بالکل اس کے برعکس۔ گھر میں پہلی بیوی کا راج تھا۔ تحریم صبح سے رات تک گھر کے کام کرتی، پھر بھی اسے سکون نہ ملتا۔ تحریم کی والدہ کے مطابق معمولی باتوں پر اسے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا، اور کئی مرتبہ پہلی بیوی کے کہنے پر حمزہ خود بھی تحریم پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ اس کے باوجود تحریم نے اپنا گھر بچانے کی کوشش جاری رکھی۔ اس دوران اللہ نے اسے ایک بیٹی سے نوازا، مگر قسمت کو شاید یہ خوشی بھی منظور نہ تھی۔ پیدائش کے صرف 10 دن بعد وہ ننھی سی بچی بھی دنیا سے چلی گئی۔ تحریم کی والدہ کا کہنا ہے کہ بچی کی موت ملاوٹ والے دودھ سے ہوئی۔ یہ صدمہ بھی تازہ ہی تھا کہ تحریم دوبارہ امید سے ہو گئی۔ اس بار وہ 7 ماہ کی حاملہ تھی، لیکن گھر کے حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ پہلی بیوی اور تحریم کے درمیان اکثر جھگڑا رہتا تھا۔ تحریم بار بار اپنے شوہر سے صرف ایک مطالبہ کرتی تھی، مجھے الگ گھر لے کے دو، چاہے کرائے کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن میں اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتی۔ حمزہ ہر بار یہی کہہ کر بات کو ختم کر دیتا کہ حالات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب جھگڑے حد سے بڑھ جاتے تو تحریم ناراض ہو کر اپنے میکی چلی جاتی۔ وہ کئی ہفتے اپنی والدہ کے گھر رہتی، پھر حمزہ آتا، اسے مناتا، وعدے کرتا، دوبارہ اپنے ساتھ لے جاتا۔ تحریم شاید اپنے آنے والے بچے کی خاطر ہر تکلیف کو برداشت کر رہی تھی، مگر اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ جس گھر کو وہ بچانے کی کوشش کر رہی ہے وہی گھر اس کی زندگی کا آخری گھر ثابت ہوگا۔ ایک دن اچانک تحریم کے والدین کے فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ دوسری طرف حمزہ ہے، اس کی آواز گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا، جلدی آ جائیں، پریشر کوکر پھٹ گیا ہے۔ تحریم پوری طرح جل گئی ہے۔ یہ سنتے ہی گھر میں قیامت برپا ہو گئی۔ والدین اور بھائی فوراً فیروز والا کی طرف روانہ ہوئے، لیکن جب وہ گھر کے قریب پہنچے تو محلے والوں نے انہیں ایسی بات بتائی جس نے پوری کہانی کا رخ ہی بدل دیا۔ محلے والوں کی بات سن کر تحریم کے والدین کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہر شخص تقریباً ایک ہی بات کر رہا تھا، آپ کی بیٹی حادثے میں نہیں مری، اسے جلایا گیا ہے۔ محلے والوں کے مطابق جب گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آئی تو وہ فوراً باہر کو نکلے۔ لوگ مسلسل دروازہ پیٹتے رہے، آوازیں دیتے رہے، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ دوسری طرف حمزہ اور اس کی پہلی بیوی سلمہ کا موقف بالکل الگ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ گھر میں موجود تھے، کچن میں اچانک پریشر کوکر پھٹ گیا، تحریم آگ کی لپیٹ میں آ گئی اور انہیں اس کی آواز ہی سنائی نہیں دی، اس لیے وہ اسے بروقت بچا نہ سکے۔ یہ وہ بات تھی جس پر تحریم کے والدین کو شروع سے ہی یقین نہیں آیا۔ شدید جلسی ہوئی تحریم کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹروں نے اسے بچانے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ زندگی کی جنگ ہار گئی۔ اس کے ساتھ اس کے پیٹ میں پلنے والا 7 ماہ کا معصوم بچہ بھی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ ایک ہی لمحے میں ایک ماں اور اس کے پیدا ہونے والے پہلے بچے کی زندگی ختم۔ تحریم کی والدہ کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کافی عرصے سے ذہنی اذیت سے زندگی گزار رہی تھی۔ اس کا اپنے شوہر پہلی بیوی سلمہ کے ساتھ اکثر لڑائی جھگڑا رہتا، وجہ صرف ایک تھی، سلمہ تحریم کو اس گھر میں برداشت نہیں کرتی تھی۔ اس لیے تحریم بار بار اپنے شوہر سے کہتی تھی، مجھے الگ گھر لے دو، چاہے کرائے کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن میں سلمہ کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ لیکن حمزہ ہر بار اس کا مطالبہ مسترد کرتا۔ جب حالات ناقابل برداشت ہوتے تو تحریم ناراض ہو کر اپنے میکے آتی۔ وہ کئی ہفتے اپنی والدہ کے گھر رہتی، پھر حمزہ آتا، معافیاں مانگتا، وعدے کرتا، دوبارہ ساتھ لے جاتا۔ وہ ہر بار اسی لیے واپس چلی جاتی شاید اب حالات بدل جائیں گے، لیکن افسوس حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جاتے۔ تحریم کی موت کے بعد جب اس کے والدین نے اپنی بیٹی کے قتل کا مقدمہ درج کروانے کا فیصلہ کیا تو ان کے مطابق ایک اور آزمائش کا انتظار ہو رہا تھا۔ ان کا الزام ہے کہ حمزہ نے انہیں دھمکیاں لگانا شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ اگر مقدمہ درج کروانا ہے تو میرا نام نہ لکھوانا، نامعلوم افراد کے خلاف پرچہ درج کرا دو، ورنہ تم لوگوں کی زندگی عذاب بنا دوں گا۔ لیکن اس بار تحریم کے والدین خاموش نہیں رہے۔
انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے انصاف مانگنے کا فیصلہ کر لیا۔ تحریم کے والدین کی مدعیت میں پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر لیا۔ تحقیقات کا آغاز ہوا۔ چند ہی دنوں بعد پولیس نے تحریم کے شوہر حمزہ پٹھان کو گرفتار کر لیا۔ حمزہ پنجاب پولیس میں بطور ایسے تعینات ہے جبکہ اس مقدمے میں نامزد دوسری ملزمہ اس کی پہلی بیوی سلمہ بچوں سمیت فرار ہو گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سلمہ کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں جبکہ مقدمے کی مزید تفتیش بھی جاری ہے۔ اب یہ معاملہ عدالت کے سامنے جائے گا، وہاں شواہد پیش ہوں گے، گواہیاں ہوں گی اور پھر قانون فیصلہ کرے گا کہ تحریم کی موت واقعی ایک حادثہ تھی یا پھر ایک ایسا قتل جس نے ایک ساتھ 2 زندگیاں ختم کی۔ اس کہانی میں سب سے افسوسناک بات صرف تحریم کی موت نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ وہ آخری وقت تک ایک الگ گھر مانگتی رہی۔ وہ کوئی محل نہیں مانگ رہی تھی، کوئی دولت نہیں مانگ رہی تھی، وہ صرف اتنا چاہتی تھی کہ اسے سکون سے جینے کے لیے ایک الگ چھت مل جائے، لیکن اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو سکی۔ آج تحریم اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کی پہلی بیٹی پہلے ہی دنیا چھوڑ چکی تھی اور اب اس کے پیٹ میں پلنے والا 7 ماہ کا معصوم بچہ بھی اپنی ماں کے ساتھ ہمیشہ کی نیند سو چکا ہے۔ اگر واقعی یہ قتل ثابت ہوتا ہے تو یہ صرف ایک عورت کا قتل نہیں بلکہ ایک ماں، ایک پیدا ہونے والے بچے اور ایک پورے خاندان کے خوابوں کا قتل ہے۔ اب فیصلہ عدالت نے کرنا ہے کہ تحریم کو انصاف ملتا ہے یا نہیں، لیکن ایک سوال ہم سب کے لیے بھی ہے۔ اگر ایک عورت بار بار تشدد کی شکایت کرے، بار بار میکے آ جائے اور بار بار صرف ایک ہی الگ گھر مانگے تو کیا خاندان کو ہر بار صرف صلح کروا کے اسے دوبارہ اسی گھر میں بھیج دینا چاہیے، یا ایسے موقع پر اس کی بات کو سنجیدگی سے لے کر کوئی مضبوط فیصلہ کر گزرنا چاہیے؟ آپ کی نظر میں اس کیس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ حمزہ، اس کی پہلی بیوی سلمہ، یا وہ حالات جنہوں نے ایک محبت کی شادی کو اس انجام تک پہنچایا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ اگر آپ حقیقی تحقیق پر مبنی کرائم سٹوریز دیکھنا چاہتے ہیں تو پاکستان پلس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ تحریم اور اس کے دونوں بچوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہر مظلوم کو انصاف نصیب فرمائے۔ آمین۔